انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہوئی، کل جو میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی. دیکھیے باسی صاحب، آپریشنز جو ہو چکے ہیں، اب ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ موجود تھے علی امین گنڈاپور صاحب، اور وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق باقاعدہ وہاں پہ جو موپنگ آف آپریشنز ابھی تک ہوئے اس کی بات ہوئی. جو 2013 سے 18 کے درمیان نیشنل ایکشن پلان طے ہوا، جس کے نتیجے میں جس میں ساری پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا، نواز شریف صاحب واز پرائم منسٹر ایٹ دا ٹائم اور پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھے، جس کے نتیجے میں ضرب ازبر رد الفساد. 10 سال سے میں سن رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل درآمد نہیں. دیکھیے ضرب ازبر رد الفساد نہیں ہوئے، کیا دہشت گردی نہیں. دیکھیے اس کے ساتھ بہت سے اور کام تھے جو اس نے کرنے تھے، جو کہ سول حکومت نے کرنے نہیں کیا کسی اور نے، وہ ویکیوم چھوڑا گیا اور پی ٹی آئی نے وہ نہیں کام کیا جو ان آپریشنز کے بعد ہونا تھا، بیکاز دے ور دا گورنمنٹ ان چارج. اینڈ نہیں بھائی صاحب، اگر آپ کا سوچ یہ ایک سیکنڈ، اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف کے پی کا ہے، پھر آپ کی بات ٹھیک. میری بات سن لیں، میں صرف آپ کو میاں افتخار صاحب کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا مذاکرات کے بعد جو انہوں نے کہا کہ اس کی جڑیں یعنی دہشت گردی کی جڑیں پنجاب میں ہیں. یہ جو دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ ہے وہ پنجاب میں آج تک کس کلعدم تنظیم کے خلاف یہاں پر آپریشن کا آغاز کسی بھی صورت اس کو ایک پروونشل ایشو نہیں بنانا چاہ رہا. نہ میں بٹ دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. آپ اس کو کے پی پہ ڈال رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ پنجاب میں علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. اب یہ بات میاں افتخار صاحب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو آپ سے اسد فیصل صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کی جو کے پی اسپیسیفک بات ہے میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کہا تھا 2018 اور 22 کی حکومت کے دوران عمران خان صاحب کی کس نے زور لگایا تھا؟ عمران خان نے کیا یہ زور نہیں لگایا تھا کہ جی ان کو واپس لائیں؟ یہ جو لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے مذاکرات کر کے کس نے کہا کہ ان کو واپس سیٹل کریں اور انٹیگریٹ کریں؟ تو آج اگر دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے تو کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہے یہ گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ؟ یہ عمران خان صاحب کی ایک سمپتھائزنگ یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے، 18 سے پہلے سے چل رہی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں میں اس پہ ایک چیز کہہ دوں، ان کی ایک پوزیشن ہے جو آج بھی انہوں نے لیے کہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے. نہیں اور عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نہیں سر یہ نہیں، یہ بھی فلپ فلاپ ہے. یہ فیصلہ کون کرتا ہے آپ کو بھی پتا ہے؟ یہ فیصلہ کون سر؟ دوسری بات یہ فیصلے آپ لوگ نہیں میری سنیے، آپ کہنا بات چیت. اب علی امین گنڈاپور صاحب اف ہی وانٹس ٹو بیک آؤٹ اور ان کے اندر اگر نہیں اتنا وزن، علی امین گنڈاپور صاحب تو ہر ہفتے ایک نئے موڈ میں اٹھتے ہیں بستر سے، اللہ جانے ان کو کیا ہوتا ہے. میں سلمان صاحب سے بھی یہی پوچھ لوں نا، مگر علی امین گنڈاپور صاحب والی ذرا بات کلیئر کرنی دیجیے. دیکھیے ایپیکس کمیٹی کے اندر ہی واز دیر، یہ سارے موپنگ آف آپریشنز کی پہلے بات بھی ہوئی، یہ بھی بات ہوئی کہ جو آپریشنز رد الفساد اور ضرب ازب ہوئے تھے اس کے بعد سویلین گورنمنٹس ور سپوز ٹو کیری ٹو انشور دیٹ ویکیوم از فلڈ. اس کے بعد یہ بعد میں ان کو ری سیٹل کرنے کا موقع ملا، اور یہ کہ یہ اب ہمیں اس کو پرامن کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر دہشت گردی کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا ہوگا. تو یہ ساری باتیں ہوئی. ناؤ فار ہم ٹو کم اینڈ سڈنلی سے یہ ایسا کچھ نہیں ہوا بیکاز اپنی جماعت کا پریشر آیا، دس از انفیئر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جماعت کے پریشر کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں. جی بالکل. سلمان صاحب واٹ از یور ویو؟ آپ نے بھی ہم پاکستان کتنا افیکٹ ہوا ہے اس دہشت گردی سے، کیا ہونا چاہیے، کیا کریں ہم؟ دیکھیں اب ہم بات ذرا سیاسی حوالے سے ہٹ کر کرتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے کرتے ہیں اور عقل کی سطح پہ کرتے ہیں. دیکھیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ صورتحال ماضی سے بالکل مختلف ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کسی علاقے پہ قابض ہو جاتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ علاقہ ہے جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اڈے ہیں یا کمین گاہیں ہیں، وہاں پہ ہم حملہ کرتے تھے اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرتے تھے، کچھ کو ختم کر دیتے تھے اور علاقہ جو تھا ہم کہتے تھے صاف ہو گیا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی مخصوص علاقے نہیں ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ایک بہت بڑے علاقے میں، پھیلے ہوئے علاقے میں ہو رہی ہیں اور کوئی بظاہر ایسا اڈوں کا جال نہیں ہے جن کو ہم نے جا کے ختم کرنا ہے. تو اس حوالے سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں ایک نفیس قسم کی کوئی بات کرنی ہوگی. ہمیں ہیومن لیول پہ انٹیلیجنس پیدا کرنا ہوگی کہ کون کہاں کیا کارروائی کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اس میں پولیس کا بہت بڑا رول ہوگا. یہ ٹینک اور ڈرونز والی بات مجھے نظر نہیں آ رہی. یہاں تو آپ کو بالکل معاشرے میں پھیلے ہوئے چھپے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ کس گلی میں کس مکان میں کون بیٹھا ہوا ہے، سلیپر سیلز ہیں، کون نکلتا ہے اور دہشت گردی کر دیتا ہے. تو یہ بالکل ایک مختلف نوعیت کی صورتحال ہے. یہ کہنا کہ ہم دستے بھیجیں گے اور وہ دستے کچھ گاؤں پہ حملے کر دیں گے یا وہ ڈرونز چلائیں گے، وہ واقعی ایک تشویش کی بات ہے کہ اگر آپ ایک ہتھوڑے سے اس معاملے کا تدارک کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید بہت بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں
وہ تہ و بالا ہو جائیں. اور یہی خدشہ ہے اس قسم کے آپریشن کے حوالے سے کہ دکھانے کے لیے چونکہ ہمیں کچھ کرنا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, معاشرے میں بے چینی ہے, چین کی طرف سے تقاضا ہے, تو ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کر گزرنے کی خواہش میں ہم کوئی نقصان کر بیٹھے لوگوں کا. عام لوگوں کی زندگیاں جو پہلے ہی بہت سخت ہیں, ان میں مزید ہم کوئی ناگواری پیدا کرتے ہیں. تو اس میں سب کو میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے فراست سے کوئی رائے عمل طے کرنا ہوگا, جو معاشرتی بھی ہوگا اور جو انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی ہوگا, تاکہ ٹھیک ایک ہم اس کا احاطہ کریں صورتحال کا, اور اس کا ہم درست اور اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جو ٹھیک حل ہو. اس میں اب آخری بات میں آپ کو دے دوں, اس وقت تقریباً سب لوگ, مولانا, کے پی کی جتنی جماعتیں ہیں تقریباً, وہ میں نے ان کی منہ سے مخالفت ہی سنی. اے این پی, جے یو آئی ایف, تحریک انصاف, کیوں نہیں آن بورڈ لیا آپ نے ان لوگوں کو؟ سر میری ایپیکس کمیٹی ایک فورم ہے, جو فورم کافی سالوں سے ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پہ سی ایم کے پی کی صورت میں ایک ریپرزنٹیشن تھی, علی امین گنڈا پور صاحب سے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کون سا کوئی ایسا اعتراض وہاں پہ اٹھایا. اب آ کے بیک آؤٹ کریں, علیحدہ بات ہے. سو دس از انفیئر. دوسری بات, ابھی انہوں نے بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر آن بورڈ لے. کل میں وہاں پہ موجود تھا فلور آف دا ہاؤس پہ. خواجہ آصف صاحب از ڈیفینس منسٹر, انہوں نے وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اسی پہ جب بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کوہرام مچایا ہوا. کیونکہ آپ پہلے اعلان کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. سر اعلان نہیں کیا, پہلے بات کرتے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں کنسلٹیشن ہوئی, اس کے بعد اس کا اعلان ہوا. اب اس کے بعد بھی جب پارلیمنٹ کی بات, پوزیشن کیا نہیں صحیح کی پوزیشن یہ ہے کہ جہاں جو اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہے, آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. نہیں تو کیسے کریں گے اس آپریشن؟ جو کے پی کی پارٹیاں اگر آپ کو سپورٹ نہیں کریں گی, آپ اس کو کیسے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً دیٹ پولیٹیکل پروسیس کین کنٹینیو, بٹ ڈونٹ کلیم کہ آپ کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہوئی. آپ وہاں پہ سی ایم کے پی سے زیادہ ریلیونٹ بندہ کون تھا جو ایپیکس کمیٹی میں جو فارمل فورم ہے وہاں پہ ڈسکشن ہو, اور وہاں پہ اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ سے بات کی. دوسری بات, مگر مجھے الاؤ می ٹو جسٹ اسٹیٹ ون تھنگ. دیکھیے, آپ ابھی 21 جون کو کرم ڈسٹرکٹ میں ایک حادثہ ہوا ہے جس میں آپ کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں. میں ان کے نام یہاں پہ لینا چاہوں گا. جی, حولدار عقیل احمد صاحب ہیں, لانس نائک محمد تفسیر صاحب, سپاہی ہیں محمد اعظم خان صاحب, انوش رفن صاحب, ہرون ولیم صاحب. یہ بھی ابھی دس از جسٹ, یہ میں نے ذکر کیا ویسے اسد کیسر صاحب سے کہ روز کے واقعات, اور یہ روز کے واقعات ہو رہے ہیں, تو وی آلسو اوے ٹو دیم. بٹ ملٹری آپریشن کی ایک پولیٹیکل سائیڈ ہوتی ہے, وہ پولیٹیکل سائیڈ کا کام آپ نے بھی پورا نہیں کیا.